خولی بن یزید، یہ مردود وہی ہے کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر جو ہے تن سے جدا کیا. شمر اور خولی یہ وہی بدبخت ہے. اب جب خولی یہ سر انور لے کر گورنر ہاؤس پہنچا ابن زیاد کو پیش کرنے کے لیے، تو گورنر ہاؤس کا ڈور جو تھا، دروازہ بند ہو گیا تھا. تو یہ اپنے گھر لے آیا سر انور کو، اور اپنی زوجہ، اس کی زوجہ کا نام تھا نوار، اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ اے نوار، دیکھ تیرے لیے میں کتنی بڑی دولت لایا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور کو بے ادبی سے زمین پر رکھا اور اس پہ برتن الٹ دیا. وہ عورت عاشق اہل بیت تھی. کہتی ہے بدبخت، لوگ مال و زر لاتے ہیں، تو نبی کے نواسے کا سر لایا، آج کے بعد میرے تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ اپنے بچھونے سے اٹھی اور سر انور کے پاس تعظیم کے ساتھ بیٹھ گئی. اور پھر اس کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور آسمان سے مسلسل اس برتن پر برس رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے. جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید یہ سر انور لے کر ابن زیاد کے دربار میں لے گیا. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گویا سر انور پر بھی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہی. اب آپ کے سر انور کو جب لے جایا جا رہا تھا تو قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جو کرسچنز لوگوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے. تو ایک نصرانی تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ یزیدی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کے سر کو لے کر جا رہے ہیں. رات کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے کہیں پڑاؤ ڈالا. تو اس نصرانی نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا ایک رات کے لیے مجھے سر دے سکتے ہو؟ میں اس کے بدلے تمہیں 10,000 اشرفیہ دوں گا. پہلے ہی لالچی لوگ تھے، پیسے کے لیے تو سب کچھ کیا تھا. انہوں نے سر انور کو اس نصرانی کے سپرد کر دیا. اس نصرانی نے عطر لگایا، خوشبو لگائی، تعظیم کی جگہ پر سر انور کو رکھا. ساری رات اس سر انور کے پاس ادب کے ساتھ بیٹھا رہا، رو رو کر رات گزاری. صبح ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور پھر اپنی ساری دولت، اپنا یہ جو گرجا گھر وغیرہ تھا، سب خیر آباد کیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا. گویا سر انور سے برکتوں کا ظہور ہو رہا تھا. ایمان والے دیکھتے تھے یا پاکیزہ دل والے دیکھتے تھے تو ان کے دل جگمگا اٹھتے تھے، مگر جن کے دلوں پر مہر لگی تھی ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا. دیکھیے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تو ایسا ہی تھا کہ پیارے آقا کو ایمان کی حالت میں کوئی دیکھتا تھا تو صحابی بن جاتا تھا. لیکن اگر کسی کے دل پر ہی مہر تھی تو ابو جہل نے بھی تو دیکھا تھا، مکے کے کافروں نے بھی تو دیکھا تھا، مگر ان کے دلوں پر مہر تھی. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو پھر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. اس بدبخت نے وہاں بھی بڑی بدتمیزی کی، بے ادبی کی. بہرحال ابن زیاد یہ یزید کے بعد سب سے بڑا مجرم یہ تھا جو کوفہ کا گورنر تھا. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کو بھی اور اس کے ساتھ ہزاروں کوفیوں کو مختار ثقفی نے آرڈر دیا کہ جتنے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں اور ان کی شہادت میں شریک تھے سب کو ہلاک کیا جائے. کسی کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، کسی کا گلا کاٹا گیا اور ان سب کو مار دیا گیا. ابن زیاد کے ساتھ تو ایسا ہوا، ذرا سوچئے، ٹھیک 6 سال بعد 10 محرم الحرام ہی کے وہی دن تھا اس کو ذلت کے ساتھ مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر پھر کوفہ کے اسی محل میں لایا گیا جہاں امام حسین کا سر انور لایا گیا تھا، وہیں لایا گیا. امام حسین کے سر پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، اور جب کوفہ کے صدارتی محل میں ابن زیاد کا سر لایا گیا تو شور مچ گیا کہ دیکھو کیا آیا ہے، کیا آیا ہے. اور دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ آیا جو کبھی ابن زیاد کے نتنے میں داخل ہوتا، کبھی اس کی آنکھوں میں، کبھی اس کے چہرے میں، اور اس شخص کو اس ذلت کے ساتھ موت ملی. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. ظالم سمجھتا ہے میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میرے پاس بڑا پاور ہے. 22,000 لوگ تھے نا اس کے پاس، تو سامنے تو 72 کا قافلہ تھا. ذرا سوچو کہ ظالم بظاہر جیت بھی جائے تو بھی ہار اسی کا مقدر بنتی ہے. یہاں بھی ایک میسج دینا چاہوں گا لوگوں کے ساتھ، جب گارڈز ہوں، دوست یار ہوں، کوئی عہدہ ساتھ لگا ہوا ہو تو وہ کہتے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یاد رکھیے گا، غریب آدمی آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکے گا، مظلوم شاید آپ تک پہنچ بھی نہیں سکے گا، مگر اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ دل سے پکارتا ہے نا تو وہ عرش تک جاتی ہے، اور مظلوم کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے. اور جب اللہ ہو جائے پھر ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے. پھر ایسا بدلہ لیا جاتا ہے اللہ کی قدرت کی طرف سے، پھر ظالم کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی. جب وہاں سے رسی کھینچی جاتی ہے نا پھر سب کچھ برباد ہو جاتا ہے.
تو ہمیشہ ہمیشہ مظلوم کی ہائے سے ڈرنا چلتا ہے. میں نے ڈانٹ دیا تو کیا ہوا, جھاڑ دیا تو کیا ہوا, 2-4 گالیاں نکال دی تو کیا ہوا, 2-4 تھپڑی لگائے تھے نا, چھوٹا آدمی ہے, مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے اگر کسی کا دل توڑا ہے نا, جب اس نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو تمہیں جگہ نہیں ملنی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. کسی ملازم یا آپ کے کسی امپلائی یا آپ کے کسی رشتہ دار, کسی غریب آدمی پر آپ نے اس کو جھاڑا, ڈانٹا, ظلم کیا ہے تو آج معافی مانگ لو. لائف میں کسی کا حق نہ دبائیں, کسی کے اوپر ظلم نہ کریں. یہ واقعہ کربلا کا درس ہے کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے. اور اب اس واقعے کا ایک بڑا ہی عجیب ٹرننگ پوائنٹ کہ یہ مختار ثقفی, اس نے کام تو بڑا کمال کا کیا کہ سارے یزیدیوں کو, جن جن لوگوں نے امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کیا تھا, ظلم کیا تھا, چن چن کر مروایا. مگر اس بدبخت کے اوپر کیسی بدبختی آئی کہ اس نے آخر میں خود نبوت کا دعویٰ کر دیا اور یہ بھی بے ایمان موت مرا. یہ کہتا تھا مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اتنا محب اہل بیت اور اس کا خاتمہ ایسے ہوا. روایتوں کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے دین کا کام کسی فاجر سے بھی لے سکتا ہے, وہ لے لیتا ہے. تو اب یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنی ہیں. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان اور لائف. سمجھیے گا, میری اور آپ کی زندگی میں سب سے پریشس, سب سے قیمتی, سب سے امپورٹنٹ چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے. لیکن انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, ساری قیمتی چیزوں کی حفاظت کی فکر ہے. بارشیں ہو رہی ہیں تو کوئی اپنی دکان کی فکر کر رہا ہے, کوئی اپنی گاڑی کی فکر کر رہا ہے, کوئی جناب کسی طرح سے کیا بچانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. لیکن ہم میں سے کون ہے جس نے آج پورے دن میں یا پورے ہفتے میں اللہ سے یہ دعا کی ہو, یا اللہ میرا ایمان بچائی رکھی ہو, میرا ایمان کہیں مجھ سے نہ چھن جائے. اصل میں بعض لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ ایمان بس ایک بار مل گیا اب تو ٹھیک ہے, مسلمان ہوں تو اب مسلمان ہی بنوں گا نا. اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے. ایک حدیث تو آپ سب کو یاد ہوگی, انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے نا, ایک حدیث تو بڑی مشہور ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. ایک اور حدیث پاک ہے, انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. خاتمہ ایمان والا نہیں ہے, جتنے روزے رکھے, جتنی نمازیں پڑھی, جتنے سجدے کیے, جتنے صدقے کیے, سب ختم, ڈیمولش, فنش, نل اینڈ وائڈ. اگر کوئی شخص بغیر ایمان کے دنیا سے جاتا ہے, اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان پر مرنا یہ بہت ضروری ہے, ایمان بچا کے رکھنا ہے. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, مگر نبی پاک کی دعا کیا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ نبی پاک کا انداز ہے. اور ہم غلامان مصطفیٰ گناہگار, ہم میں سے کس کو فکر ہے کہ ایمان کے لیے ہم کبھی دعا کریں؟ خدا را اس کی فکر کریں. مسلمان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. یہ ہے مجھے اور آپ کو سمجھنے والی بات. اللہ پاک امام حسین اور ان کے قافلے والوں پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے.